بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات گرامی، آپ کی شریعت کی محتاج نہیں ہے بلکہ شریعت نبی کی محتاج ہے۔ آپ ذرا یہ غور کریں، نماز بھی شریعت ہے اور روزہ بھی شریعت ہے۔ اگر یہ سوال کرنا کہ انسان جان بوجھ کے روزہ توڑ دے تو اس کا کفارہ کیا ہوتا ہے، جواب مل جائے گا۔ اگر کوئی جان بوجھ کے روزہ توڑ دے اس کا کفارہ کیا ہے؟ جی ہے ٹھیک ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، وہ مقدس زمانہ، ایک عربی آپ کا صحابی تھا، تو آپ خدمت میں حاضر بخاری کی حدیث ہے۔ آپ کا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا، میں دعا برباد ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کی غربت حاصل کی۔ آپ نے شادیاں جاؤ جو روزے کا کفارہ ہے وہ کرو، 7 روزے رکھو مسلسل۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روزہ تو رکھ نہیں سکتا، 7 روزے کیسے رکھوں گا؟ اب ذرا یہ غور کرنا کہ نبی شریعت کا محتاج نہیں ہوتا، شریعت نبی کی محتاج ہوتی ہے۔ آج اگر آپ میں سے کسی کا روزہ ٹوٹ جائے، میرے پاس آ جائے، کسی اور صاحب علم کے پاس آ جائے، تو ہمارے پاس 3 آپشن ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی آپ کر سکیں گے تو ہم بتا دیں گے، اگر ان میں سے کوئی نہیں کر سکتے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم شریعت کے محتاج ہیں اور نبی شریعت کا محتاج نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا 60 روزے رکھو، اس نے کہا یا رسول اللہ روزے نہیں رکھ سکتا۔ آپ نے فرمایا مساکین کو کھانے کھلاؤ، کہنے لگا یا رسول اللہ میں خود مسکین ہوں، میں کیسے مساکین کو کھانے کھلا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا غلام آزاد کر دو، کہنے لگا یا رسول اللہ غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا۔ یہ 3 چیزیں ہیں، اگر کسی کا روزہ ٹوٹ جائے تو ان میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا ہے۔ جہاں روئے زمین پہ، روئے کائنات پہ اتنا بڑا کوئی مفتی ہو جائے، وہ یہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ ان 3 آپشن سے بڑھ آپ کے پاس کوئی اور اختیار ہے۔ اگر آپ 7 روزے نہیں رکھ سکتے، مساکین کو کھانا نہیں کھلا سکتے اور غلام بھی آزاد نہیں کر سکتے، اس سے بڑھ کوئی صاحب علم آپ کو نہ فتویٰ دے سکتا ہے نہ اس کے پاس کوئی اختیار ہے، کیونکہ جہاں پر کا سارا علم شریعت کا محتاج ہے۔ اور رسول اللہ کی باتوں میں چلتے ہیں، صحابی نے کہا یا رسول اللہ روزے نہیں رکھ سکتا، آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا مساکین کو کھانا کھلا دو، آپ کھانا بھی کھلا نہیں سکتا، آپ نے فرمایا غلام آزاد کر دو، حضرت یا رسول اللہ غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، جھٹکا نہیں، ڈانٹا نہیں، آپ نے روک نہیں چھوڑا، بیٹھ جاؤ۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، آقا نماز پڑھاتے ہیں، نماز کے بعد سارے صحابہ بھی موجود ہیں، میرے اور آپ کے آقا بھی تشریف فرما ہے۔ ایک شخص آتا ہے، کھجوروں کا بھرا ہوا ٹوکرا ہے، آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتا ہے۔ ٹوکرا سامنے ہے، آپ نے ارشاد فرمایا سائل کہاں ہے، وہ مانگنے والا کہاں ہے؟ حاضر ہوا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ روزے کا کفارہ تو یہی ہے کہ تم 60 روزے رکھو، مساکین کو کھانا کھلاؤ یا پھر غلام آزاد کرو، تم ایسا نہیں کر سکتے تو میں کیونکہ شریعت کا محتاج نہیں، آپ نے فرمایا کہ کھجور کا ٹوکرا میرے سامنے پڑا ہے، میں محمد رسول اللہ یہ کھجوروں کا ٹوکرا تجھے دیتا ہوں، لے جاؤ مدینہ کے مساکین میں تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ بھی اللہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس نے کھجوروں کا ٹوکرا اٹھایا، سر پہ رکھا، چلنے لگا، چند قدم ہی چلا تھا، پھر کوئی بلایا، آپ نے فرمایا آپ کیا ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا یہ ٹوکرا لے جاؤ اور مدینہ میں جتنے مساکین ہیں ان میں تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ آج کام کیا کرنے لگا یا رسول اللہ میں نے اور بھی کیا ہے، تو اس
نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ مجھ سے اور میرے اہل خانہ سے زیادہ مدینے کی بستی میں اور مسکین ہے۔ اب دیکھ پتہ صاحب علم بتائے شریعت سے تجاوز کرے کیونکہ ہم شریعت کے محتاج ہیں، نبی شریعت کا محتاج نہیں ہے۔ آپ مسکرائے، حدیث کے الفاظ میں آپ مسکرائے اور اتنا کھلکھلاہٹ آپ مسکرائے کہ آپ کی داڑھی مبارک نظر آنے لگی۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں غلام میں شریعت کا محتاج نہیں ہوں، اگر مساکین کو کھانا نہیں کھلا سکتا اور غلام کی عذاب نہیں کر سکتا، روزے بھی نہیں رکھ سکتا، کھجوروں کو روکنا میں دیتا ہوں، اپنے گھر میں لے جاؤ، خود بھی کھاؤ، اہل خانہ کو کھلاؤ، تمہارا کفارہ بھی ہوگا۔ اب ہم کون ہوتے ہیں نبی کے ساتھ نسبت رکھنے والے، کسی بھی معاملہ کی شریعت بیان کرنے والے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ نبی جو بھی عمل کرتا ہے، نبی جو بھی ادا کرتا ہے، نبی کی اداؤں کو جب ملایا جاتا ہے تو وہ شریعت بن جاتی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جیسے میں کرتا ہوں صحابہ کرتے جاؤ، تمہاری بیمار نہیں ہو جائے گی۔ اب میرا امام یہ کہتا ہے کہ آقا نے اگر ہر رکعت میں 2 سجدوں کی بجائے 1 کیا ہوتا یا 2 کی بجائے 3 کیے ہوتے تو آج 3 سجدے کرنے لازم ہوتے۔ جو حضور عمل کر دیتے وہ شریعت بن جاتی۔ اب کوئی جانتا ہے کہ برائی کیسے آتا ہے، کوئی جانتا ہے کہ قرآن کیسے نازل ہوتا ہے، جو میرے آقا نے ارشاد فرما دیا اس کو مان لینا، بلکہ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو دیکھتے ہیں، گھر سے نکلے ہجرت کے لیے، سیدھے کعبہ میں آتے ہیں، سوچا اپنی طواف کر لیتا ہوں، جب حجر اسود کے سامنے آئے تو آقا عمر فاروق نے کہا کہ حجر میرا نام عمر ہے اور رسول اللہ نے مجھے لقب فاروق اعظم عطا کیا ہے، اور فاروق وہ ہوتا ہے جو حق اور باطل میں فرق رکھتا ہے، حق اور باطل میں امتیاز کرتا ہے، حق اور باطل میں جھوٹ کرتا ہے۔ میرا نام عمر فاروق ہے، لیکن صحن کعبہ میں کھڑا ہوں، حجر اسود کے سامنے ہوں، حجر کا غصہ آنے لگتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ایک جملہ بولا جس کو محدثین نے رد کر لیا، وہ جملہ یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق نے کہا حجر اسود اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھے لوگ جنتی پتھر ہونے کی وجہ سے چونتے ہیں، عمر فاروق اس وجہ سے نہیں چونتا۔ پھر آگے وجہ بتائی، کہا اللہ کی عزت کی قسم اگر عمر فاروق کی آنکھوں نے تجھے رسول اللہ کو چونتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو ساری زندگی عمر فاروق تیرا بوسہ نہ لیتا۔ تو صحابہ کرام ہر عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حد تک اطاعت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی دور اولیاء آقا اور ان کی خلافت کا دور ہے، ایک دن وضو فرما رہے ہیں، وضو کرتے کرتے اچانک آپ مسکرائے، سامنے خادم کھڑا تھا، انداز میں پوچھا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، نہ تو آپ کسی سے کلام کر رہے تھے نہ کسی سے بات ہو رہی تھی، پھر آپ مسکرائے کیوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا میرے مسکرانے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے، مجھے وہ منظر یاد آیا، اسی جگہ پہ بیٹھ کر رسول اللہ نے بھی وضو فرمایا تھا اور وہ مسکرائے تھے، آپ کی مسکراہٹ کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے آج میں نے مسکرایا۔ سبحان اللہ، مجھے کیا خبر تھی رسول کی، مجھے ہوش کب کا سجود تھا، تیرے نقش پا کی تلاش کی کہ میں جھک رہا تھا بیمار۔ میرے بھائیوں بات شروع یہ ہوئی تھی کہ ہر انسان عزت کرنا چاہتا ہے، ہر انسان عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو عزت ملتی ہے تو رسول اللہ کے در سے ملتی ہے۔ ہاں اگر نبی کا سدا چچا بھی ہو، اسی عبد المطلب کا بیٹا ہو جس کے عبداللہ ابو لہب اس کا نام ہو، رسول اللہ کا سدا چچا ہے، نبی کا احترام نہیں کرتا، نبی کی تعظیم نہیں کرتا، نبی سے محبت نہیں کرتا، میرا رب اس کو بھی رکھا ہے۔ اور کامیاب وہ ہوتا ہے کہ جو بخشا سے زیادہ غلام جان کے آتا ہے، جانتا بھی کوئی نہیں اس کا نام کیا ہے، اس کا نسب کیا ہے، نبی کی محبت میں اذیتیں برداشت کرتا ہے، مصائب جیتتا ہے، صدیق اکبر اسے خرید کر
چلتے ہوئے اپنے اندر وہی اطاعت کا جذبہ رکھیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نبی کے غلاموں میں شمار کر دے، دنیا بھی باعزت ہو جائے، آخرت بھی باعزت ہو جائے۔ میرے بھائیوں، چند واقعات تھوڑی سی جلدیاں آپ کی خدمت میں نے پیش کی ہیں۔ دو چیزیں اگر ہم اپنانے کی کوشش کریں گے اللہ ضرور ہم پہ اپنا کرم فرمائے گا۔ ایک یہ ہے کہ نبی کی محبت ہر انسان کے دل میں ہونی چاہیے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ حقوق کے بعد کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ آج کے دور میں ہم حقوق العباد کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ آقا نے واضح کہا اس کا ایمان عمل نہیں ہوتا۔ جو انسان اپنے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ آج جسے ہم اچھا نہیں سمجھتے اسے صدقہ بھی کر دیتے ہیں، اسے خیرات بھی دے دیتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ بھی کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آقا نے دنیا سے جاتے ہوئے آخری جملہ جو ارشاد فرمایا تھا وصیت کا، وہ جملہ یہ تھا، آپ نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، فرمایا اے مرتضیٰ نماز کو کبھی نہ چھوڑنا، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ماتحت ہوں ان کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرنا۔ اگر یہ دو چیزیں ہم اپنے معاشرے میں لے آئیں پھر دیکھیں کہ یہ دنیا کتنا خوبصورت منظر ہمارے سامنے پیش کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، عزت ملتی ہے اللہ کے در سے، لیکن اللہ کے در تک انسان پہنچتا ہے محمد رسول اللہ کا وسیلہ سے۔ وہ بلال حبشی حضور کی نسبت میں اتنا مقام ملا کہ آقا معراج کے رات واپس آئے، آپ نے فرمایا بلال کہاں ہے؟ بلال حاضر ہوئے، آپ نے ارشاد کہا بلال رات جنت کی سیر کر رہا تھا، میں تھا ابراہیم تھا، تیسرا کوئی نہیں تھا۔ چلتے چلتے سیر کرتے ہوئے میں نے کسی اور کے چلنے کی آواز سنی تھی، میں نے پوچھا جبرائیل کون چل رہا ہے؟ جبرائیل نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وہی والا غلام بلال چلتا مکے کے ساتھ زمین پہ ہے، چلنے کے بعد جنت میں سنائی دے۔ میری نسبت میں سوارا میرا انتخاب کر گیا، میں اگر تیرا نہ ہوتا تو سب جب تک ٹھیکے میں تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر کنٹرول کر دیا۔ پیغمبر لاہوری نے ہمارے ایمان کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ عشق اول، عشق آخر، عشق کل، عشق شاہ، عشق نخل، عشق پھل، عشق دم ابراہیم، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا پیغام۔ بھائیوں، باتیں ہزار ہو سکتی ہیں اور گفتگو کو بول بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن گھنٹے دو گھنٹے سننے کے بعد عمل نہ ہو تو بات اگر کام کی جائے اللہ عمل کی توفیق عطا کرتا ہے۔ اللہ کا سب سے زیادہ کون سا عمل محبوب ہے، کون سا عمل اللہ کا سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا وہ عمل چاہے کم ہو لیکن ہمیشہ اس عمل کو کیا جائے۔ عمل چاہے کم ہو، ہر رات ضروری نہیں ہے کہ تہجد کے لیے 12 رکعت پڑھیں، ایک رات 12 پڑھنے کی کوشش کی، جس کی بجائے ہر رات 2 پڑھنے کو وہ اللہ کو زیادہ اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو دین آسان ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں ہے، الدین یسر، آقا نے ارشاد فرمایا دین بہت آسان ہے، بس رب یہ چاہتا ہے کہ اس نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، رب جبین نیاز ہماری مانگتا ہے۔ کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ جواز مجاز میں کہ ہزاروں سجدے کرتے رہے ہیں میری جبین نیاز میں، تو یہ جبین نیاز اللہ کی بارگاہ میں دے دو یا اگر مل جائے سر ڈھانپنے کے لیے کچھ تو سر ڈھانپ دو، اگر ڈھانپنے کے لیے کچھ نہ ملے تو پھر بھی یہ سر اللہ کی بارگاہ میں دے دو۔ یہ نہیں کہ اگر ٹوپی نہیں ہے تو نماز نہیں پڑھنی۔ ہمارے علماء اکثر لوگوں کو روکتے ہیں، میں نہیں کہتا جہالت شاید شدت ہو کے ہوئی تقویٰ کی، لیکن جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، جس حال میں آ جائے میں کون ہوتا ہوں اسے روکنے والا، اللہ جانے وہ بندہ جانے، تو کوشش نہیں کیا کریں جس حال میں ہیں جہاں رہتے ہیں۔ اگر آپ اس ملک میں ہیں، اس ملک کو قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ دین ہمیں وفا کا درس دیتے ہیں، اسلام وفا کا درس دیتا ہے، اسلام
اسلام نیکی کے بدلے میں نیکی کا طرف دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہاں سہولیات ملتی ہیں، اگر آپ کو یہاں آسانیاں ملتی ہیں تو ان کے قوانین کا احترام کیا آپ لازم ہے۔ اللہ آپ کی زندگی میں برکت پیدا فرمائے گا، اللہ آپ کو عزتیں عطا فرمائے گا اگر نبی کی تعلیمات کے مطابق ہم زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائی میرے پاس اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اگر باعزت ہونا چاہتے ہو نبی سے محبت اپنے دل میں رکھو اور نبی کے غلاموں کی محبت بھی اپنے دل میں رکھو، حقوق العباد کا بھی خیال کرو۔ اگر انشاءاللہ میدان محشر میں کسی بھی انسان کو سب سے زیادہ جو چیز نفع دینے والی ہے وہ اس کے حسن اخلاق کا زیادہ کریں گے۔ ایک آدمی آئے گا اللہ کی بارگاہ میں، نامہ مال بولا جائے گا تو اس میں نمازی ہی نماز ہوں گی، رب ارشاد فرمانے ہی لگے گا، پیسہ ہونے ہی لگے گا کہ یہ انسان کو بڑی نمازیں پڑھتا تھا جسے میں جنت کی طرف بھیجتا ہوں۔ ایک اور انسان سامنے آئے گا کہے گا رب کائنات آج کا دن ہے، یہ یوم الدین ہے، یوم العدل ہے، انصاف کا دن ہے، آج ظلم نہیں ہو سکتا۔ یہ انسان نمازیں تو پڑھتا تھا لیکن مجھے گالیاں دیا کرتا تھا، میری غیبت کیا کرتا تھا۔ آپ فرمائے گا پھر آج کیا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا رب کائنات میں گناہگار انسان ہوں، میرے نامہ مال اور کچھ نہیں ہے، میں آج اس کے ظلم کا بدلہ یہ لینا چاہتا ہوں، اس کی نمازوں کا سارا ثواب اٹھا کر میرے نامہ مال میں ڈال دیا جائے گا۔ فرمائے گا نمازیں اللہ صاحب روزے بڑی عبادت کرتا تھا، سائنوں کا تھا، اللہ فرمائے گا چلیں روزے کی وجہ سے اسے معافی دی جاتی ہے۔ ایک اور انسان ہے وہ کہے گا یہ روزے تو رکھتا تھا لیکن میرے ساتھ ظلم کرتا تھا، میری پاک دامنی کے تہمتیں لگایا کرتا تھا، میری طرف بہتان باندھا کرتا تھا۔ رب فرمائے گا تو کیا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا میں چاہتا ہوں جس کے روزوں کا سارا ثواب مجھے دے دیا جائے، وہ ثواب پایا جائے گا ادھر، حتیٰ کہ آقا نے ارشاد فرمایا اسی طرح انسان کا نامہ مال ہوتا جائے گا، نیکیاں سامنے آتی جائیں گی جو اس نے حقوق اللہ میں کی لیکن حقوق العباد اس نے کچھ نہیں کیا تھا۔ آخر رب کائنات یہ فیصلہ کرے گا کہ بندے میرے حقوق کو ادا کرتا رہا لیکن میرے بندوں کے حقوق کو ادا نہیں کیا، آج رب تمہاری نمازیں روزے صدقہ و خیرات کے ہوتے ہوئے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میرا مقدر دوزخ کیا۔ اس لیے صرف حقوق اللہ کی طرف نہیں حقوق العباد کی طرف توجہ کرنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے۔ میں اکثر کہتا ہوں میرے پیر و مرشد حضرت ضیاء الحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، ایک صاحب آیا آقا کہنے لگا حضور میں اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہتا ہوں، دل کو پاک کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی نسخہ عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا نوجوان دو چیزیں ہیں، عمل کرنا ہے تو مشکل، اگر عمل کرنا ہوگا رب تیرے دل کو طہارت عطا فرما دے گا۔ اس نے کہا حضرت ارشاد فرمائے، آپ نے فرمایا جب بھی بولو سچ بولو، جب بھی کھاؤ تو حلال کھاؤ۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دین و ملت کی ضیاء، دین و ملت کی ضیاء، دین و ملت کی ضیاء، آستانہ عالیہ سیال شریف۔ میرے بھائیوں اب ہو سکتا ہے آپ یہ سوچیں کہ جب بھی انسان بولے تو سچ بولے اور ہر لقمہ حلال کا کھائے کہ ممکن کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ ممکن نہیں کہ ہر لقمہ حلال کا ہو، ممکن ہوتا نہیں ہے، اور انسان جب بولے سچ بولے تو ہوتا نہیں ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا مِنَ الْبَلَاغِ الْمُبِينِ، لیکن میری ذمہ داری یہ ہے کہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا، جتنا ہو سکتا ہے۔ ہر بار سچ نہیں، دوسری بار نہیں، تیسری بار، یار ہر روز کم از کم ایک ہی سچ بول لیا کرے، ہر روز نہیں 2 دنوں میں ایک ہی سچ بول لیا کرے۔ میرا رب جب کرم فرمانے پہ آئے گا تو اسے بڑھانا چاہتا ہے۔ کل میں اللہ کہا تھا حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب انسان کی رونے والی آنکھ ہوتی ہے۔ اگر انسان ایک آنسو اس کے ہوش سے بہائے گا میدان محشر میں وہ آنسو بھی انسان کی بخشش کا سامان رہے گا۔ اس لیے پتہ نہیں کب موت آنی تو
اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ سمجھے موت کی کہانی میں نام نہیں، حالانکہ موت سے گزر کے آپ یہاں پہنچتے پاکستان زیادہ آسان آتا ہے، ایک بٹن دبایا تو پاکستان میں تو آسان ہے لیکن مرنا میرے بھائی میں نہیں جانتا 50 سال بعد مرنا ہے یا 100 سال بعد مر جانا ہے، 200 سال زندہ رہیں گے پھر دنیا سے جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور کیا ایسے واقعات ہمیشہ آپ روزانہ نہیں دیکھتے کہ ایک شخص ملنے کے بعد آپ اس کے ساتھ چلتے ہیں، چند قدم دور جاتے ہیں، خون آ جاتا ہے، ہو جاتا ہے، ایک لمحے میں جب بھی آ جائے پتہ نہیں یہاں سے اس میں بھی واپس جانا یا نہیں جانا۔ تو اگر ہم حضور نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ذرا یہ بتاؤ، ایک اور مسئلہ ہے ہمارا یہ سنیوں کا، وہ یہ ہے کہ ہم فضائل اور محبت رسول کو بڑے جوش سے سنتے ہیں، وہ باتیں بڑی مطلب ہوتی ہیں، یہ اور کی باتیں کیا ہوگا جی حضور نے فرمایا صحابہ بتاؤ عقل مند کون ہوگا، نام کسے کہتے ہیں؟ ہر ایک نے اپنے استعداد کے مطابق جواب دیا، آپ نے فرمایا نہیں، عقل مند وہ ہوتا ہے جو زندگی میں موت کی تیاری کرتا ہے، سبحان اللہ، وہ عقل مند ہوتا ہے۔ آؤ عقل مند بن جائے، آؤ سمجھدار بن جائے، کوئی ایسا عمل نہ گزرے کہ جو عمل لے کر ہم اللہ کی بارگاہ میں جا سکیں۔ نبی نے تو ہماری شفاعت کا سامان کرنا ہے، اب ذرا یہ بتائیے، چلے میں اپنے آپ کو کوئی رہنما نہیں تصور کرتا لیکن آپ کی محبتیں ہیں، ملنے کے لیے کچھ دوست آتے ہیں، تو جب میں انہیں ملتا ہوں تو کچھ نہ کچھ تحفہ وہ پیش کرتے ہیں، میں اس کا